یہاں تک کہ بی بی پاک کو جو غسل دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے، اور مولا کائنات نے جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنی بیویوں کو غسل کے لیے نہیں بھیجتے۔ اسما میں تو میں جناب جعفر تیار کی زوجہ بھی نہیں۔ فی الوقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھا یعنی کہ شرعی اختلاف، اگر کوئی دلیل جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے، مگر حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کنواں تھا یا کھجوروں کا کچھ باغ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، اور آپ نے وہاں یہود کی ڈپٹی لگائی کہ آدھا غلہ تم نے ادھر بھیج دینا ہے، آدھا تم نے خود رکھنا ہے۔ اس سے سرکار کے پورے سار کے معاملات بھی چلتے تھے، فقراء اور مساکین کے بھی چلتے تھے۔ اچھا، اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے، فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا، اور لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کی کمائی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہودی سے کہتے تھے غلہ ادھر بھی لے کے جاؤ، اپنا بھی سال کام چلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا، یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، ایک جاگیر کا نام ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو پالا ہوا تھا۔ جب ان کا عقد مبارک ہوا رسالت میں آپ کے ساتھ، چونکہ وہ بچیاں جناب خدیجہ کو بھی ماں کہتی تھی تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا۔ تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ساری نعمتیں ملی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ہوئے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ مفتی صاحب نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سارے فضائل اور مناقب صرف اس وجہ سے ملے چونکہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں، تو 3 اور بھی تھیں تو ان کو سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی، ان کے بارے میں بھی اٹھ کے استقبال کرتے، یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، یا یہ مانے کہ جتنی فضائل تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذاتی فضائل تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی ذات اتنی معتبر اور مقدس تھی کہ رسالت میں آپ جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا۔ ویڈیو بہت تحقیقی ہے، خود بھی دیکھیں اور تمام مومنین کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ جب ہم نام لیتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ، میں نے دیکھا ہے کہ تشیع حضرات اکثر و بیشتر یا کھڑے ہو جاتے ہیں یا سر کو جھکاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس موضوع کے انتخاب پر یقیناً داد و تحسین دوں گا کہ آپ نے حالات حاضرہ کے پیش نظر بہت سی باتوں کو یقیناً سوچ سمجھ کر اس شخصیت کو آپ نے اپنا موضوع بنایا، اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم ایسا احترام کا درجہ سیدہ کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ ہمیں کائنات میں جو سب سے بڑا مصدر ہے فطرت انسانی کی تربیت کا، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیعہ سنی مصادر کی کتب میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ خداوند کریم کے حبیب کو اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ نصاب پاکستان میں بھی یہ واقعہ شامل تھا کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ جناب سیدہ سے وداع کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے آپ آ کے ان سے ملاقات فرماتے۔ آپ کے بارے میں صحیح ترین روایات میں ہے کہ آپ ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور ان کے بین عینیہا ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی بہترین خوشبو کو سونگھوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب تشریف لاتی اللہ کے رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے، تب تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتی، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور بعض روایات میں باختلاف الفاظ یہ ہے کہ اپنے شانوں پہ اوڑھی ہوئی ردا کو عبا کو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب تک شہزادی وہاں بیٹھی رہتی اللہ کے رسول کے جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، جو وحی خدا کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے سارے موضوعات کو روک کر جناب سیدہ کا تعارف کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، ان کے فضائل و مناقب بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی شہزادی کے ہلکے سے تعارف موجود ہیں۔ تو وہ جب ہم نے اللہ کے رسول کو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے نبی، وہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس درجے پر جا کر احترام کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کا سر جھکا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کھڑے ہونا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک صاحبہ کی طرف کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری اور آپ کی ماں، مومنین کی ماں،
جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور علم نشرح کے سینے میں زیادہ وقت گزارا، اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھیں، چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے، تو انہوں نے زیادہ وقت پایا۔ اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں، تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نسب بھی یہیں سے چلا۔ اگر ان کو بھی زندگی کے ایام اسی طرح ملتے جیسے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر آئے، تو سادات کی نسل اسی طرح چلتی، دیگر تین جو ہے آپ کی شہزادیوں سے چلتی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور شان فاطمہ بیان ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے فرماتی ہیں کہ جب بی بی پاک چلتیں تو ایسے لگتا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جھک کر چلتیں، اور جب میرے گھر میں تشریف latیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور بی بی پاک کو مصافحہ کرتے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، بی بی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے، جس نشست پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھنے نہیں دیا تھا، تو کہا کہ آپ میری بیٹی ہو۔ جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تھے تو کیا میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ میرے بستر میرے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ بستر بڑا اعلیٰ ہے، اس بستر پہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں ہم کیا۔ ایک سیدہ کوئی رسالت میں آپ کی دختر مانتے ہیں کہ جو آپ کے نسبی دختر ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ انا و علی ابوا حاضح الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو وہ ایک منصبی اعزازی مرتبہ ہے احترام کے لیے کہ ہمارا احترام صرف اگر نبی اور رسول کے طور پر نہ بھی ہو تو ہم اس طرح سے بھی ہم واجب الاحترام ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول کا جناب سیدہ کے ساتھ جو ظاہری احترام کا تعلق تھا وہ الگ تھا، لیکن اگر آپ سورہ کوثر کی شان نزول دیکھیں تو عاص بن وائل نامی ایک کافر مشرک کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے مختلف اور منفرد اذیت دیتا تھا، رسالت میں آپ کو لوگوں نے کاہن کہا، نعوذ باللہ، جادوگر کہا، مجنون کہا، قرآن اس سب کی تردید کرتا رہا کہ تم شاعر بھی نہیں ہو، تم مجنون بھی نہیں ہو، جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یعنی خدا دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور یہ ابتر کہہ رہے تھے قرآن ہاں میں کہا دفاع کہ کر رہے یہ ابتر ہے، یعنی اس طرح کا کہ رسول تم نے نہیں بولا میں تمہارا دفاع کروں گا۔ جناب سیدہ کے جب یہ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو عاص بن وائل اس سے پہلے مکے میں کہتا تھا کہ محمد کے دین سے گھبراؤ نہیں، علیہ باللہ نقل کفر نواشد، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نعوذ باللہ جب مر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، ابتر کہتے ہیں بے وارث کو، بے نسل کو۔ تو اس واحد جگہ تھی کہ جہاں پر ہر موقع پر اللہ کے رسول کے دفاع میں خدا خود بول رہا تھا، یہاں پر یہ موقع آیا کہ رسول خدا نے دعا کی، پروردگار یہ جو الزام ہے ابتری کا، اس کا جواب اب تو دے، یعنی یہ طلب کیا جواب کہ باقی جواب تو خود اپنی پسند سے دے رہا ہے، یہاں پر یہ جواب تو خود دے، میں تجھے مانگ رہا ہوں۔ رسالت معاف کی دعا ہوئی کہ تو میرے اس طعنہ ابتری کا جواب جو دشمن مجھے دے رہا ہے، اس پر کیا ہوا؟ فوراً آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا جو لفظ تھا اس سے پہلے عرب شاعری میں استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ عام طور پر بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے کہ بتوں کی ظاہر نسل نہیں ہوتی تو مخالف کے بتوں کو ابتر کے طور پہ عرب جاہلوں کی شاعری میں ہوتا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک بنی ہاشم کا جوان، چلیں نبی نہ مانے اس کو اس وقت، وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے، ہمارے عقیدے میں تو نبی جو ہے وہ اول دن سے ہی نبی اول ما خلق اللہ نوری کے دن سے، لیکن بہرحال اس وقت اگر نبی نہ بھی مانتے ہو، کم سے کم بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اتنے بہادر حمزہ اور اس طرح کے افراد کے درمیان میں حصار میں رہنے والا نبی جوان، اور اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے، کتنی جرت کی بات ہے۔ عاص بن وائل، اچھا وہ بھی ایک بڑا سردار تھا اپنے مشرکوں میں سے، اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ظاہری طور پر، تو انہوں نے دعا کی پروردگار تو اس کا جواب دے۔ اب یہ مانگا ہوا جواب تھا کہ اب دینا پڑے گا، تو اللہ کے خداوند کریم نے سب سے منفرد سورت سورہ کوثر نازل کی۔ تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو یہ ہنستے تھے کفار کہ دیکھو یہ ہم نے کیا الزام لگایا اور ہمارے سامنے یہ 3 مصرے لے کے آ گئے، ان کی لذیذ کی شاعری تھی۔ اور ایک واقعہ ہے قرآن مجید کہ اس صورت کو 3 آیتوں کو کعبے میں لٹکا دیا گیا اور 7 معلقات اتار لیے گئے۔
تو جب یہ آئی تو جیسا سوال کیا گیا تھا، مشرک کی طرف سے الزام تھا، ویسا ہی جواب دیا. اور یہ جو آخری جملہ تھا نا، انا شانئک هو الابتر، یہ جواب دیتا ہے کہ اے رسول تو بے نسل نہیں ہے، تیرا دشمن بے نسل ہوگا. اب یہ دو دعوے آمنے سامنے ہو گئے، عاص بن وائل کا اور پروردگار کا. ظاہر ہے خداوند کریم کا دعویٰ برحق تھا. لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اب لفظ کوثر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کوثر کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر یا جو بھی اس کے معنی کو دیں، کثرت سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند کریم کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگار مجھے عنقریب ایسی اولاد دے گا کہ جس کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ لفظ کوثر سے مبالغہ ہے، یہ اس پہ صادق آ جائے گا. اور قیامت تک، ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے یا میری اولاد کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا. اور اگر روئے زمین پہ 2 فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا، یعنی میری اولاد میں سے، اور ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا. یعنی یہ زمین ختم ہو سکتی ہے، حضرت آدم کی ساری نسل ختم ہو سکتی ہے، تمام زیرو انسان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرور عالم کی نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال حق تو حق ہے، لوگ خدا پہ بھی راضی نہیں ہیں. تو ہم کہ سیدہ وہ ہیں کہ ظاہری طور پر ہی صحیح ان افراد کی کہ جو عالم اسلام میں بڑی قدر و منزلت کی حامل ہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی میں بھی ظاہری طور پر ان کی بھی مشکل کشا بنی رہی ہیں کہ ان کی کوئی چیز تعاون کر رہے ہیں. بالکل. تو سیدہ کے ایسے فضائل ہیں. پھر وہ آیت جب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، پروردگار نے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہا کہ یا ابنتی فاطمہ ان اللہ اصطفاک، بالکل یہی لفظ ہیں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. تو اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ الفاظ جو ہے مریم بنت عمران کے بارے میں ہیں قرآن میں، تو آپ جناب سیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم اس وقت تک جس زمانے میں مریم موجود تھیں وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ میری بیٹی فاطمہ کی جو سرداری ہے وہ مریم کے اوپر بھی شامل ہے کہ مریم بنت عمران بھی قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ماشاءاللہ. صاحب اب آپ سے بھی میں ایک سوال پوچھ لوں جو میں حسرت ہے نا ساری میں آپ لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہوں. یعنی ظاہر ہم سنتے ہیں اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے جی، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد جو سب سے پہلی لقاء ہے، پہلی ملاقات جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی. تو جیسے کہ میں نے علامہ صاحب سے بھی پوچھا، بہت ہی مختصر حیات ہے. آج بھی اگر ہم کہیں کہ ایک آدمی اس زمانے میں بھی پولوشن اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بھی 50 سے 60 اس کی عمر ہوتی ہے. علامہ صاحب نے کہا 18 سال، میں اور گنجائش نکالوں 21 سال یا 22 سال یا 24 سال. اس عمر میں ایسا کون سا حادثہ ہے یا کون سا درد ہے؟ کیا وہ جدائی ہے پیغمبر اور بابا جان اتنی گراں گزری ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ نے پردہ فرما لیا؟ وہ ذرا بیان فرما دیں. جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے. ایک بات تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جیسے حضرت نے کہا کہ میں بنت کا قائل ہوں، اور سورہ کوثر کا حوالہ دے رہے تھے، اس میں بنت کا ذکر ہے، وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے بنت کا. یہ قرآن کریم اس کی تائید کر رہا ہے. تاریخی روایات کو بالکل میں ایک طرف رکھ رہا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں پہ بنات لفظ آیا، اور بنات کا اطلاق جو ہے وہ 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے. اور اگر یہ انہوں نے جو روایت بیان کی کہ نسبی بیٹی ایک ہی ہے، باقی روحانی بیٹیاں ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن آگے بات نہ کرتا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی بناتک تک جو تعلق ہے وہ سرکار کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی 4 بیٹیاں، اور آگے نساء المؤمنین کا جو بیان ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں، ایک سے زیادہ بیٹی ہے. انہوں نے کثرت کو قلت میں کہا، یہ ان کی ثواب دید ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی کس کی ہیں. بسا اوقات ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مقام اور مرتبہ ملا، ہم اس کو زندگی سے جوڑ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 120 سال زندگی گزارتے ہیں مگر ان کی زندگی کا ذکر کوئی نہیں کرتا. تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ساری نعمتیں ملی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. اور سرکار نے عام مسلمان کے لیے فرمایا، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ پیدا ہوں، ان کی تربیت کرے، ان کے گھر آباد کرے، جس دن وہ 3 بیٹیاں اپنے گھر میں جا کے آباد ہو جائیں گی، اللہ پاک ان کی آباد کاری کی وجہ سے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے یہ تو رسول خدا، انبیاء علیہ السلام کے سردار، رسولوں کے سردار. اب آپ کا جو سوال ہے نا، وہ سوال یہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی مجھے اگر آپ اجازت دیں نعتینہ کا انہوں نے ذکر کیا،
تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ امام راضی نے 14 سے زیادہ معنی بیان فرمایا سرکار کی امت بھی کثیر، سرکار کی اولاد بھی کثیر، سرکار کا علم بھی کثیر، سرکار کی خیرات بھی کثیر۔ تو موصوف کو ذکر نہیں کیا، صفت کو ذکر کیا ہے۔ اولاد لیں تو وہ کثرت میں، علم لیں تو وہ کثرت میں۔ میرے امام اہل سنت الشاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ساری کثرتیں پاتے وہ ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جس میں حضور کے پاس کثرت نہ ہو۔ باقی انہوں نے جو روایت بیان کی، میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک ایک صحیح سید زندہ ہوگا سرکار کی نسل پاک سے، اس وقت تک اس زمین پر اللہ پاک جو ہے وہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ دوسری بات جو اس آپ بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، آخری جو شخص ہوگا، یعنی کہ سید کی یہ پاور ہے کہ پیور ہو اور اس کے نظریات درست ہوں تو اللہ نے قیامت کو بھی نہیں آنے دینا۔ یہ شرط آپ نے لگائی ہے کہ نظریات درست ہوں، بات یہاں تک تھی کہ سید ہو۔ نہیں دیکھیں نا، ہاشم خاندان سے کئی لوگ ہیں، وہ اسلام لائے بھی، اسلام نہیں بھی لائے، میں اس میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ آگے یہ نہ بولے گا کہ جی، حنفی ہو۔ تو ان کے بارے میں تو امام علیہ سنت نے کہا ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے نہیں تو نسب گرانا نور کا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جو وصال ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے، سوال تو آپ کا بنیادی طور پہ یہ ہے نا، ظاہر ہے کہ جو ہم نے جواب دینے تھے وہ جواب دے دیے اور یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ حدیث ملتی ہے کہ جو مصیبت مجھ پہ آئی اگر وہ رات پہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے۔ اچھا یہ شعر ہے؟ جی یہ شعر سیدہ کا اپنا قول بھی نہیں ہے؟ اپنا قول ہے، ہاں اپنا قول ہے، لیکن دیکھیں جب ہم حدیث کہیں گے تو عام معنوں میں وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ویسے ہم اپنی جو اصول حدیث پڑھاتے ہیں ہم تو تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کا نام دیتے ہیں، ہاں تو آپ اس نظر میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سننے والے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تابعین کو تو بالکل وہ جانتے بھی نہیں اور اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کلیئر بات یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، ایک گھڑی نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی بعد میں ہوتا ہے، یعنی کہ موت اٹل ہے اور اس کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے۔ یہ موت جو ہے نا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، یہ قرآن کا قانون ہے، جس کو اللہ نے جس وقت اٹھانا ہے۔ اور بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سرکار کے پاس تشریف لائیں، حضور نے سرگوشی کی، یہ رو پڑی، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ جب سرکار تشریف لے گئے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ روئی بھی اور ہنسی بھی، بات کیا ہے؟ فرمایا راز کی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب بتا دیں؟ فرمایا ہاں اب راز نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو مجھ سے یہ فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو سرکار کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگ گئی۔ میں نے کب مرنا ہے، دوسرے نے کب مرنا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم عطا کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کی خبر نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ تم غلط کہتے ہو، نبی کو ہر لمحے کی خبر ہے۔ مگر اویس بھائی جو خبریں سینے میں ہوں، اس وقت آپ کے سینے میں کئی خبریں ہیں، میرے سینے میں کئی خبریں ہیں، کئی خبریں ساری بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ کچھ بتانا ہوتا ہے۔ رسول خدا کو سب علم تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مگر بتایا وہ جاتا ہے جس کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی کہ رو مت، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملیں گی۔ تو میں ہنس پڑی اور ساتھ میں خوشخبری بھی دی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہوں گی۔ تو اب فرماتی ہیں میں ہنس پڑی کہ اب میں نے جلدی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کے دنیا کے جانے کے بعد فاطمہ جو ہے جلدی جا کے محبوب سے جنت میں مل جائے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر تو ہم سوال کر نہیں سکتے، سبب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چونکہ یہ کھل کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اہل تشیع حضرات نے کچھ کہا ہے کہ بھائی باغ فدق جو ہے وہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ نہیں کرنے، اس میں کوئی نہیں کنارے سے کیا گزرنا ہے، آپ جب آپ پروگرام کرتے ہیں بدنام ہو گئے ہیں آپ تو آپ پھر کریں کلیئر کر کے، نہیں آپ کی نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ بات تو ہوئی نا۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا نام ہے ہزاروی صاحب نے جوڑ دیا سرکار کے وصال کے ساتھ، ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے۔ تو وہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو باغ فدق جو ہے وہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا سیدہ پاک نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کنواں تھا یا کھجوروں کا کچھ باغ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، اور آپ نے وہاں یہود کی ڈپٹی لگائی کہ آدھا غلہ تم نے ادھر بھیج دینا ہے، آدھا تم نے خود رکھنا ہے۔ اس سے سرکار
سرکار کے پورے سار کے معاملات بھی چلتے تھے، فقراء اور مساکین کے بھی چلتے تھے۔ اب بی بی پاک صاحبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی میں ہے کہ آپ مجھے میرے والد کی وراثت دیں۔ حالانکہ وہ جو باغ فدق ہے نا، اس کی وراثت میں حضرت عباس بھی تھے، کیونکہ بی بی پاک صاحبہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اکیلی اگر بیٹی ہو تو پھر چاچاؤں کی طرف بھی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، یہ سارے لوگ بنتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو کس کو جاتی؟ ازواج کو جاتی یا نہ جاتی؟ تو میرے خیال میں تو پھر باغ فدق کا اگر معاملہ تھا پھر تو ان سب نے جھگڑا ہی کرنا تھا کہ بھائی ام حبیبہ کو بھی دے دو، عائشہ کو بھی دے دو، حفصہ کو بھی دے دو، زینب کو بھی دے دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ باغ جس طرح رہا ہے اسی طرح رہے گا، اور میں اس کو اسی تقسیم پر رکھوں گا جس تقسیم پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں بخاری شریف میں ایک لفظ آیا کہ غضبناک ہوئی، حالانکہ یہ غضب وہ حسد والا نہیں تھا۔ قرآن کریم کلیئر کٹ جو ہے صحابہ اور آل بیت کے بارے میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے سامنے میں تاریخ کی تمام روایات کو رد کرتا ہوں، کہیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے تو اس میں بھی تعویل ہے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے یا اہل بیت تھے، قرآن نے ان کی بات یہ بیان کی ہے کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگلا سوال آپ ضرور کریں گے، سوال اٹھے گا کہ پھر اختلاف کیوں تھا؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر تھا، یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا۔ یعنی کہ شرعی اختلاف اگر کوئی دلیل، جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے، مگر حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، مولانا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہ بھی اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ آپس میں دونوں راضی تھے، اور ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ بی بی پاک کو جو غسل دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے۔ اور مولا کائنات نے جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنی بیویوں کو غسل کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، اور خاص طور پر بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ نے مجھے غسل دینا ہے، مگر انہوں نے پھر ایک طریقہ بتایا تھا کہ حبشہ میں رہی ہوں اور وہاں لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں تو پردے کا اہتمام ہے۔ اسماء بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ بھی رہی۔ جی فی الوقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر یہ اس کے بعد ایک دوسرے کی جب وہ بیوہ ہوئیں تو شادیاں تو ہوتی رہیں، ان لوگوں میں تو محبتیں دی۔ تو میں اس بات کو رد کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اکابرین شیعہ حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ اس حال میں ہوا کہ یہ آپس میں راضی تھے۔ تو موت کا جو تعلق ہے وہ ہم کسی کی طرف منسوب کریں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اب فرض کریں کہ آپ اور حنیف قریشی صاحب وہاں گئے، خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کوئی لڑائی کی وجہ سے بندہ ہوتا ہے؟ ویسے میں شکریہ کہتا ہوں، آپ نے بڑی حساس انداز سے بات بھی کر دی، ورنہ دانستہ طور پہ ہم نے یہ سوال رکھا تھا۔ البتہ یہ مجھے یاد دیجیے گا، جی میں آپ کی طرف انہوں نے کہا کہ بنات سے اگر میں نے ایک لفظ بیٹی مراد لیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ بیٹی ہمارے نزدیک ایک ثابت ہے، باقی یہ نہیں کہا کہ میں نے روحانی، میں کہا اعزازی طور پر۔ اعزازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم منہ بولی بیٹی کہتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھانجیاں تھیں ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تاریخ میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو پالا ہوا تھا۔ جب ان کا عقد مبارک ہوا رسالت میں آپ کے ساتھ، چونکہ وہ بچیاں جناب خدیجہ کو بھی ماں کہتی تھی تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے عقد وغیرہ اس زمانے میں ہوئے، اور ابھی مفتی صاحب نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، جو کہ ریکارڈنگ میں ہے تو ہم ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ ہم نے نہیں کہا، موجود ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سارے فضائل اور مناقب صرف اس وجہ سے ملے چونکہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں، تو تین اور بھی تھیں تو ان کو سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ بھی جنت کی عورتوں کے سردار ہوتی، ان کے بارے میں بھی اٹھ کے استقبال کرتے، یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، یا یہ مانے کہ جتنے بھی فضائل تھے جناب زہرا صاحب علیہ کے ذاتی فضائل تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی ذات اتنی معتبر اور مقدس تھی کہ رسالت میں آپ جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا اور دنیا کو بتاتا تھا۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو فضائل ہیں صرف اس نسبت سے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ذات میں ہم نسبتوں کو صرف اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ اگر جب اس شخص میں کوئی ذاتی کمال ہو، جیسا بھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ سید کے حوالے سے کہ یہ شرط ہے کہ آپ وہ سید العقیدہ ہو یا نہیں ہوگا، نسبت ہے نا، رسول خدا کی نسل میں سے ہیں تو سید ہیں۔ تو اگر ایک شخص میں ہمارے ہاں تاریخ میں ایسا ملتا ہے، انبیاء کے بیٹے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، انبیاء کے بیٹے تھے، نسب کے شیعہ سب قائل ہے، قرآن کہہ رہا ہے بیٹا تھا، جب ہٹ گیا تو ہٹ گیا، تو
تو نسبت سے کوئی فضیلت کام نہیں ہوتی. نسبت کا احترام ہوتا ہے, فضائل منتقل نہیں ہوتے. فضائل انسان خود کسب کرتا ہے. میرے والد صاحب مجتہد ہے, میں مجتہد نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ مجتہد ہے مجتہد ہی ہوں گے, ایسا نہیں ہے. نسبت, ہاں میرا احترام کرتے ہیں ان کے دوست چونکہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں, لیکن وہ مجھے ان کی مسجد پر بٹھا دیں کیونکہ میں بیٹا ہوں, ایسا نہیں ہوگا انلیس کہ میں اس کیپیبلٹی خود اس کا جو ہے وہ حامل ہوں گا. جو جملہ کہا تھا بنات کے حوالے سے جو میرا عقیدہ ہے, اور انہوں نے صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہم نے کل ازواج کا و بناتی کا, جو لفظ بنات ہے وہ جمع ہے بنت کی, یہ ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لیے نافذ ہوتا ہے. تو یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہو جائے گی. اگر ہم اسی الفاظ کے لفظی معنوں پر جائیں گے تو مفتی صاحب تو خدا کو بھی ایک ثابت نہیں کر پائیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جمع کا صیغہ ہے انا بھی اور انزلنا بھی, ہم نے نازل کیا, ایک سے زیادہ بنتا ہے. اب کوئی بھی مشرک کو کہے گا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا, انا نحن نزلنا ذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, وانا لہ لحافظون, اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سب جمع کے صیغے ہیں. اچھا, پھر ان تمام خداوند کریم کی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے, چونکہ وہ بڑی احتیاط کی بات ہے, قرآن مجید کی ایک معروف آیت ہے کہ جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. نساء جمع ہے, جمع کا صیغہ ہے جس پہ عورتوں کا استعمال ہوتا ہے. کتنی عورتیں گئی تھیں؟ ایک گئی تھی. انفسنا جمع کا صیغہ ہے نفس کے لیے. کتنے نفس گئے تھے؟ ایک گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں فصاحت اور بلاغت کا علم ہونا چاہیے. عربی زبان کا میری ذاتی رائے ہے, اور میرے علماء جو بزرگوں سے ہمیں سیکھا ہے یہ ان کی روشنی میں ہے, قرآن کا ترجمہ شخص وہ اہل ہے ترجمہ کرنے کا کہ جو بہت سارے علوم پہ پہلے دسترس رکھتا ہو, اس میں علم فصاحت و بلاغت شامل ہے. ہمیں اگر قرآن کا مزاج ہی نہیں پتہ ہوگا کہ پروردگار اپنے کبریائی لہجے میں کب بات کرتا ہے, نبی سے کس لہجے میں بات کرتا ہے, عوام سے کیا بات کرتا ہے, ترجمہ کرنا تو بیکار ہے. اگر ہم نے صرف بنات ایک لفظ کو دلیل بنانا ہے تو پھر تو توحید بھی آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی, پھر تو مباہلے کا واقعہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا, پھر تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے لفظوں کی بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ تاریخ کیا بیان کرتی ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے نص قرآن ہے, تاریخ حدیث بھی, تبھی میں نہیں مانوں گا اس کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے ملا باقر مجلسی کا کوٹ بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ملا باقر مجلسی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, اب اس پہ بات آ گئی اس سوال پر کہ میں چاہتا تھا کہ نہ آئے, لیکن مفتی صاحب لے کے آئے, تو ظاہر اب دفاع کرنا ہمارا حق ہے نا. اچھا, اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے, فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا, اور لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کی کمائی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہودی سے کہتے تھے کہ اللہ ادھر بھی لے کے جاؤ, اپنا بھی سال کام چلاتے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا. یہ فدق ایک باغ نہیں تھا, ایک جاگیر کا نام ہے, ایک جاگیر. اس کا حدود اربع ہے, اور حدود اربع کب ہے؟ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام جب گئے ہیں مدینے سے بغداد ہارون رشید کے زمانے میں, تو ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم میں اور جو ہمارے درمیان میں بنی عباس میں اختلاف چل رہا ہے, ہم ہیں تو کزن خاندان, اختلافات ختم کر دیے جائیں. تو امام نے فرمایا آپ کیا پیشکش کرتے ہیں آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو, ظاہر ہے وہ تو اس کے تو ہم لڑائی جھگڑے کی ہیں, لوگوں کو مارا پیٹا ہے, حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو, ہاں میں فدق دے دیتا ہوں آپ کو. آپ بتائیں فدق آپ کا اس کا جو ہے نا باؤنڈریز کیا ہیں؟ فدق میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں, آپ کا حق ہے, میں مانتا ہوں واپس کر دیتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم نے کچھ پوائنٹس کے نام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے فدق کی جاگیر ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہماری کتابوں میں صحیح ترین جملے موجود ہیں ہارون رشید کے عباسی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فدق آپ کو دے دیا تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا اپنی. یعنی فدق ایک کنویں کا نام نہیں ہے, ایک باغ کا نام نہیں, ایک ریاست ہے, ایک جاگیر ہے. اور وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ کئی سال کے بعد ایک عباسی حاکم کہ جو اپنے ظلم میں معروف تھا, کہ جس کے ہاتھ پر خون ہے امام موسیٰ کاظم کا, وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا. یعنی اس کی اتنی انکم تھی. تو باغ نہیں تھا, وہ کنواں نہیں تھا, ایک بڑی ریاست تھی. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جناب سیدہ راضی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ باقر بلی صاحب نے لکھا ہو, میں اہل سنت کے مسائل, اس میں میرے فون میں موجود ہیں, چونکہ ہمارا کام اس طرح آرگیومنٹ کرنا, انٹرفیئر ڈائلاگ میں کرتا رہتا ہوں, کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دوسرے حاکم دو عمر بن خطاب حکومت سنبھالتے ہیں, تو وہ حضرت امام علی اور حضرت عباس ان کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں. وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ رحماء بینہم, کہ اس کا مطلب یہ الگ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب شیر و شکر تھے, اختلافات رہے آپس میں, دلوں میں بھی معاملات رہے. کیسے؟ اب ان کی مرضی ہے کہ باقر مجلسی کی بات مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کی بات مانیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس, میں جانتا ہوں کہ
تم یہ سمجھتے ہو کہ جب فاطمہ آئی تھیں صدق کا سوال کرنے کے لیے اور ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اس کے بعد فاطمہ بھی ناراض ہو گئی اور تم دونوں نے بھی ابو بکر کو کاذب، خائن اور جھوٹا، اس طرح کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نقل کر رہا ہوں سر، اس طرح کے لفظ ہیں، وہ موجود ہے، سخت ترجمے ہیں اس کے، تم یہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، حالانکہ وہ صدیق تھے، فلاں تھے، انہوں نے اور پھر فرمایا کہ تم میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہو۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ شاید میں خائن ہوں، میں کاذب ہوں، میں فلان ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ ان دونوں شخصیات کے دل میں، ان کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے اس طرح کے جذبات موجود ہیں، اور الامامہ والسیاسات اور الفاروق اور بہت سی کتابیں موجود ہے کہ اور حضرت ابوبکر کے لیے اس طرح کے جذبات موجود ہیں، اور الامامہ والسیاسات اور الفاروق اور بہت سی کتابیں موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت ابوبکر سے سوال کیا، ہمارے یہاں ایک لفظ کا ازالہ کر دوں میں آج آپ کے توسط سے، فدق کسی زمانے میں بھی وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ نہیں تھا وراثت کا، یہ مسئلہ کا تھا ہی نہیں۔ اس کیوں نہیں تھا؟ یہ مفتی صاحب کا کپ رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا پانی کا، یہ اٹھا کے اگر میں یہاں پہ چھپا لوں اپنے دامن میں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے بیٹے جب آئیں گے نا وراثت والے تب دوں گا ان کو، اور بعد میں چھپا لو کہ نہیں وراثت نہیں دینی مجھے، تو یہ کہیں گے بھائی یہ وراثت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے والد صاحب کی طرف سے یا تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ اس کو دے دینا، یا بغیر وصیت کے مرے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ان کی تقسیم کر دے، وہ وراثت میں جاتی ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی شے دے دے تو وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت میں نہیں جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ وراثت کا تھا ہی نہیں، یہ تو غلط العام مشہور کر دیا گیا، جس کی زد میں مفتی صاحب بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بھی اسی پہلو پہ غور کیا کہ وراثت کا مسئلہ تھا، اور بہت سے عوام آ گئے۔ جب خیبر فتح ہوا، مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کیے مل گیا، تو جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ تو جناب سیدہ کو بلایا اور کہا، اور تحریر لکھ کے دے دی کہ میں ہبہ کر رہا ہوں یہ فدق سیدہ کو، تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔ وراثت کا تو مسئلہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی، وراثت اور ملکیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے، وہ آرگیومنٹ جو کہہ رہے تھے کہ ازواج کو ملتا، چچا بھی آتے، فلاں بھی آتے، وراثت میں جاتے نا، وراثت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فدق جو ہے وہ سراسر قبضے کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا اختیار تھا، حکومت تبدیل ہوئی تو وہ جو وہاں پر عمال تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ چلے گئے سرکاری قبضے میں۔ جب سرکاری قبضے میں گئی تو جناب سیدہ نے کسی جگہ پر جا کر اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں فدق کی وراثت طلب کرنے آئی ہوں، یہاں تک کہ حاکم اول نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو تب انہوں نے وراثت کے حق میں دلائل دیے، ورنہ اس سے پہلے وراثت کا حق نہیں کہا، کہا کہ میری ملکیت ہے تم نے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، اور میں آپ سے کہوں مفتی صاحب آپ بھی ذرا کچھ دیر وقت نکال کے پڑھیے گا تاریخ۔ قضیہ کیا تھا؟ قضیہ یہ تھا، جناب سیدہ گئی ہیں اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے ابا بکر، آپ نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے عمال کو، میرے مزدوروں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے مزدور لگا دیے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا چاہیے، اگر عمال میرے ہوں یا آپ کو، آپ کے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جس دن سے ہمیں ملا تب سے ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک ان عمال کو دیتے ہیں، ایک ہم عوام المسلمین کو دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہم اہل بیت اور ہمارے جو قرابت امن میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عمال تبدیل کر دیے تو پورا نظام بدل جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا، بی بی نے کہا کہ عمال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، لہٰذا آپ اس کو مسئلے کو حل کریں۔ تو اگلے دن طے یہ پایا کہ اگلے دن تشریف لائیں، میں اکابر صحابہ کو بلاؤں گا، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگلے دن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ طے تھا کہ انہوں نے مسجد میں جانا ہے اور سوال کرنا ہے۔ جب آپ گئیں وہاں پر تو جب آپ نے دوبارہ اپنا موقف پیش کیا، اس پر حاکم اول نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے کہا تھا، یعنی خبر واحد ہے کہ میں تھا اور وہ تھے، اور انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا تو میں نے اس کو یاد کر لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وراثت والا قانون مان بھی لیا جائے تو میں اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں اسے یہ حدیث سناؤں گا کہ جس کے متعلق ہوگی۔ امام علی کو سناتے اللہ کے رسول، جناب سیدہ کو سناتے کہ بیٹی تم نے وراثت طلب نہیں کرنی کیونکہ میں صدقہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس کو بلاتے یا ازواج کو بلاتے، سب تمام ازواج آ جاؤ، خبردار میرے بعد کوئی وراثت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس شخص کو سنائی جس کا کوئی تعلق وراثت سے بندہ نہیں تھا،
تو لہٰذا ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے اور مسئلہ فدق کو وراثت نہیں مانتے. آپ کہہ رہے ہیں مال فے ہے اور یہ ہبا کی. ہاں ہبا کی ملکیت پر قبضہ کیا, یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے. اچھا ہم اس پہ چلے گئے, اب دونوں طرف سے بھی موقف آ گیا, اس کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کرتے, مگر ایک بات میں آپ سے پوچھنا ضمن میں سوال ہے, اور اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, مان لیتے ہیں کہ فدق کا مسئلہ جو ہے وہ جناب سیدہ کا اس طرح سے تھا جیسے آپ پیش کر رہے ہیں. حضرت علی خود بھی خلیفہ رہے, خلیفہ راشد, تو اپنے دور خلافت میں آپ نے وہی کیوں نہیں کر دیا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, ریورس کر دینا اور ویسے ہی سیٹلمنٹ کر دینا؟ اس میں دو معاملات ہیں. ہم نہج البلاغہ میں پڑھیں تو امام علی نے خود اس کا جواب دیا ہے. امام نے فرمایا کہ جب میں بولتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی لالچی ہو گیا ہے, اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی بزدل ہو گیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سینے پہ پتھر کی طرح سے ایک وزن اٹھایا ہوا ہے, جبکہ میرے حالات اور میرے خیالات یہ ہیں کہ میں اپنے حق کے لیے دونوں بازوں کا ان کے اوپر حملہ کر دوں, لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس قدر مضبوط اور راسخ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر اب تبدیلی ہوئی تو وہ جو محنت ہمارے نبی نے کی ہے وہ خراب ہو جائے گی. کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مولا کائنات کے ساتھ اختلاف تھا صحابہ کرام کا, خصوصاً 3 حکام کا, وہ تھا قرآن کی جمع پر بھی. یہ سوال بھی ہے کہ امام علی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا, ہماری روایت میں پایا جاتا ہے, بہرحال روایت میں ہے کہ نسخہ تھا کہ جو امام علی نے خود اس کو جمع کیا تھا رسالت مآب کے زمانے میں. جب حضرت رسالت مآب کا انتقال ہوا, ہاں بس میں ایک جمع کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سوال ہے کہ اگر وہ جمع امام علی کے پاس قرآن کا نسخہ تھا تو اپنی حکومت میں اس کو کیوں نہیں نافذ کر دیا انہوں نے. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک وہ قرآن کا جو نسخہ تھا جو سرکاری طور پہ جو ابھی ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ اس قدر وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس 2 فرقے بنے ہوئے ہیں, ہمارے پاس قرآن بھی 2 ہوتے ہیں. ابھی جو ہے وہ ہمارے معصومین علیہ السلام کا مزاج یہ ہے کہ حکومت امام علی کے پاس بھی آئی, امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھی 6 مہینے حکومت رہی, لیکن اس وقت تک فدق جو ہے وہ ان کے اختیار سے نکل کر ایک سرکاری پراپرٹی بن چکا تھا. اب اس سے مفاد عامہ کا کام لیا جا چکا تھا. امام علی نے کبھی بھی, اہل بیت نے کبھی بھی اس فدق کی ساری انکم کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, وہ عوام کو پبلک بینیفٹ کے لیے. جی جو کبھی لوگوں کی تلواروں سے خوفزدہ نہیں ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہو کے یا احترام انہوں نے کہا نہیں کرتے؟ نہیں احترام خوفزدہ کی بات نہیں ہے, جی جی حق ہے جناب سیدہ کا بالکل. لیکن اب وہ اس وقت تک وہ آپ دیکھیں 25 سال گزر چکے تھے ایک کام کو, 25 سال تک اس کی ڈسٹریبیوشن. پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے فدق کی جو پراپرٹی تھی اس کا وارث یا کیئر ٹیکر بنا دیا اپنے داماد کو, مروان ابن حکم کو. جب ان کو مدینہ سے واپس مدینہ لے کے آئے, اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا مروان کو بھی اور ان کے والد حکم کو بھی, تو وہ مدینہ بدر رہے پہلی 2 حکومتوں میں. تیسری حکومت واپس بھی آئے, جب ان کو دامادی کا شرف عطا ہوا تو ان کو جو ہے وہ فدق کا بھی کیئر ٹیکر بنا دیا گیا. اب اس وقت تک بنی امیہ اپنے پورے بال و پر کے ساتھ نظام اسلامی میں سرایت کر چکے تھے. فدق کے بارے میں معاملہ کرنا یا اس کو اپنے اختیار میں لینا ایک ایسا درد سر ہوتا شاید مولا کائنات کے لیے کہ وہ جو 4.5 برس کی حکومت میں 3 جنگیں لڑ رہا ہے خلیفہ برحق ہو کر. پہلے اس کو, اور شخصیات دیکھیں, بی بی عائشہ سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے, جنگ جمل لڑنی پڑ رہی ہے, پھر صفین لڑنی پڑ گئی ہے, اور یہ دونوں الزام تھے غلط باتوں کی وجہ سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. نہروان میں آئے وہ بھی اس طرح سے الزام تھا کہ یہ نعوذ باللہ علی دین سے خارج ہو گیا ہے. تو جو علی اپنے 4 سال کی خلافت میں 3 بڑی جنگیں کر رہا ہو, آپ بتائیں کہ کیا اس وقت اسلامی حکومت اس بات کی متحمل ہوتی کہ وہ مدینے کے اندر ایک لڑائی شروع کر دیتے قبضے کے لیے؟ اس وقت متحمل نہیں ہے تو آج کی متحمل ہے, آج پھر ہم کیوں تقاضا کریں؟ نہیں ہم نے چھیڑا بھی نہیں تھا نا, وہ تو مفتی صاحب نے چھیڑ دیا بات. ہم عام طور سے یہ مسئلہ مجالس میں بھی صرف حق معلوم ہونے کے لیے حق کس کا تھا؟ مولا کائنات کی حکومت 4تھے نمبر پر آئی ہے نا. خاموش اور ساکت ہیں. نہیں حق تو بیان کرتے رہے نا. اب بھی ہم لڑ تھوڑی رہے کہ ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں, صرف بات حق کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو جو ہے وہ نبی تو تھے, لوگ نہیں مانتے تو ہم بتا تو رہے ہیں کہ وہ نبی تھے. اب صرف آخری بات یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کو رسالت مآب کا برحق وسیع مانتے ہیں, لیکن حکومت ان کو 25 سال کے بعد ملتی ہے 3 حکومتوں کے بعد. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم حق بیان کرنا چھوڑ دیں. حق بیان کریں گے, ثابت کریں گے ولایت ان کی, نہیں ہوا تو اور بات ہے. اس سے پہلے گفتگو کے اندر یہ بھی ہو گیا کہ وہ ختیجۃ الکبریٰ کی بھی سردار ہے, ایسا نہیں ہے. حضرت مریم کی سردار ہے, ایسا نہیں ہے. ہماری روایات کے اندر مستثنا کرنے کے بعد بات کی گئی ہے. اور پھر تھوڑا سا علمی حوالے سے, علم بلاغت کے حوالے سے بات کی گئی. ہم جو بنات کا سلسلہ کر رہے ہیں وہ علم بلاغت کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں. اس میں حضرت صاحب اللہ کی ذات تک پہنچ گئے. وہ کیسے پہنچے کہ اللہ نے جمع کا سیغہ, جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تدریس کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, یہ ہم سے زیادہ یہ بلاغت پڑھتے ہیں اور منطق پڑھتے ہیں کہ یہ جب بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ہم کے سیغے کے ساتھ بات کرتے ہیں.
تو اللہ پاک یہ تعظیماً اپنے لیے بات کر رہا ہے، انا نحن، ہم نے اتارا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین جو ہے سرکار کے پاس لے کے آئے. تو یہ بڑے لوگ جب بڑی شخصیات بات کرتی ہیں تو وہ میں نہیں کہتے. یہی مولانا صاحب کسی اپنی امام برگاہ میں تقریر کر رہے ہوں گے کہ یہ میں نہ بولا کرو، ہم بولا کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ معاذ اللہ مولا علی کے پاس کوئی قرآن تھا. یہ بات تو آج تک کسی، میں نے پہلی دفعہ پہلا شیعہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے مولا علی کے پاس قرآن تھا. نہیں آپ شیعوں کے ساتھ سنیں، نہیں بیٹھتے ہیں، آپ نہیں بیٹھتے ہیں نا، آپ دیکھیے، میں نے مطالعہ آپ کی کریں بات تامل سے سنیے، جی جی مجھے جواب دینے دیں گے. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. ان کے جو یہ سوالات ہیں کہ مولا علی کے پاس قرآن تھا، کدھر سے آیا، یا باغ فتق کتنا بڑا تھا، ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں اور اس کا لنک میں نے ظاہر ہے آپ نیچے میرا ڈسکرپشن میں ٹائم ہے، موجود بولیں گے ہے. نہیں آپ. اچھا، تو ان کے پاس قرآن تھا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس نے باغ فتق، وہ کون ہوتا ہے باغ فتق واپس کرنے والا؟ وہ تو سب سے بڑا اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے. عباسی خلفاء نے کوئی کم کیا ہے؟ تو آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ تو اپنے پیچھے سے سلسلہ نسب کا جو ہے وہ لے رہا اور حکومتیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ باغ فتق ایک کنویں کا نام نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان کا معنی کیا ہے کہ پاک زمین. اب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان میں ساری پاک زمین ہے، کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہے، نالے ندی بھی بہہ رہے ہیں. وہ ایک جز کو لے کے حضرت صاحب کل کا نام رکھا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو علم نہیں ہے. صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور یہ لے کر پوری نماز یہ کا نہ نام کہیں رکھا علم جاتا نہیں ہے. ہے، سنیں میری میں بات، نے آپ کی علمیت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، سنیں میں میری نے آپ بات. کے صرف پھر آپ لفظوں اگر پہ مجھے کہا. روکیں، نہیں روک نہیں، آپ میں مجھ ایسے سے کر کے بات کر ایسے رہے میں ہیں. تعظیم کے ساتھ آپ کی بات سنتا نہیں ہوں. آپ یہ جو آپ میرے بات علم بولیں نہیں گے. ہے، علم آپ کی مجھے بات پوری گفتگو بات نہ کرنے کریں. دیں نا، آپ مجھے پوری. تو جز کو لے کر کل نام رکھا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے سوالات اٹھائے. اچھا، پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولا کائنات نے واپس نہیں کیا. میں حیران ہوں اس بات پر کہ اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جا رہی ہیں ان کو جینے کا حق دیتے ہیں. اللہ کے رسول آئے ہی عدل کے لیے ہیں، تو مولا کائنات پر بھی یہ سوال ہے. میں حیران ہوں ان کی باتوں پر کہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا. حکومتی معاملات، اللہ پاک تو یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پہلا حکم اللہ عدل کا دیتا ہے. اور مولا کائنات کی طرف یہ نسبت کرنا معاذ اللہ کہ وہ حکومت سے ڈر کے رہ گئے، یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اللہ پر بھی سوالات اٹھائے، قرآن پر بھی سوالات اٹھائے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سوالات اٹھائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے ملا باقر مجلسی ہے، نہج البلاغہ کے اندر دلائل دیے گئے ہیں کہ وراثت کی آیت قرآن کے اندر ہے. اور پھر حدیث کو، جیسے میں خبر واحد کی بات کی، اگر یہ بات ہے دلیل کے طور پہ شیعہ مجتہدین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، وہ سیدہ پاک کو زندگی میں دے دیا جاتا تو پھر سیدہ پاک کے دلیل بنا کر یہ وراثت کا لفظ کیوں آتا؟ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تاریخ لکھ کے دے دی ہو؟ یہ حضرت ہمیں تاریخ دکھا دیں نا کسی اکابرین شیعہ میں سے. یہ نہیں گلی محلے کا کوئی ہے کتاب لکھ کے آ جائیں، ایسے نہیں ہے. وہ لوگ جو ان کے مسلک کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہم سے بات کریں. ذمہ دار لوگوں کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے. وہاں تو ہمیں کوئی تاریخ نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ بی بی پاک آئی تھی، ہمیں ایک غلام چاہیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں غلام نہیں ملے گا، ہم تمہیں تسبیحات فاطمہ دیتے ہیں. غلام تو مر جاتا، کھپ جاتا، لیکن تسبیحات فاطمہ آج بھی پڑھی جا رہی ہیں. ہماری تو یہ روایت ہے بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی مبارکہ ہوئی ہے وہ بھی تو کرائے کے مکان میں ہوئی ہے. بعد میں اس صحابی رسول نے حارثہ بن نعمان نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، تحفہ کر دیا تھا. اگر انہوں نے خود مان لیا آج، اگر یہ بات ہوتی کہ وہ زمین زندگی میں بی بی پاک صاحبہ کو مل گئی تھی تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا تو ظالم کوئی بھی نہیں ہے کہ مولا کائنات بھی، حضرت عباس بھی، بڑے بڑے اکابرین صحابہ سرکار نے فرما دیا اور یہ آپ کا جس کو جو مکان دیا، جو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، بعد میں اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگ آئے کہ یہ چیز ہمیں سرکار نے دی ہے، انہوں نے حکومت سے اٹھا کے دے دی. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ وراثت کا مسئلہ تھا اور ایک علمی اختلاف تھا ہوا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے ضمن میں ایک اور مزے کی بات، میٹھی بات بتا دیں. جناب سیدہ آپ پہ ہمارا سلام ہو. صحیح بخاری میں بھی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے. اب دل کا محبت کا تقاضا بار بار یہ کہتا ہے، اکثر سوال ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے، مگر میں اگر سلام اللہ علیہ کہوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، اس میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ ہم تو نماز کے اندر تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پیش کرتے ہیں. تو بخاری شریف میں علیہ السلام ہے، بی بی پاک کو علیہ السلام کہنے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے سے امام بخاری میں لکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں کچھ قوم کی شعار بن جاتی ہیں، یعنی کہ اعلی تشیع زیادہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں ایسا کوئی واجب کا یا فرض کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اگر علیہ السلام نہیں کہنا تو سلام اللہ علیہ. ابھی آپ میں آیا تو میں نے آپ کو کیا کہا، السلام علیکم. لیکن اگر پہلے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جان نے احمد کی رحمت پہ
لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت نے تو سلام پیش کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نبی پر سلام پیش ہو، نبی کی اتباع مصر پر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ خالصتاً جو ہے علیہ السلام یا علیہ السلام جو ہے وہ یہ صرف اور صرف خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، باقی سلامتی کی دعائیں منع نہیں ہے اس میں۔ باقی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں اور جو یہ باتیں کرتے رہے، آج آپ نے دیکھ لیا بڑے تحمل کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کا اچھی بات ہے، ان کے والد صاحب مجتہد ہوں گے، یہ اگر یہ بتا دیں کہ شیعوں کے اندر بھی کوئی 12 کے لگ بھگ فرقے ہیں، یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آج یہ بتا دیں، کیونکہ انہوں نے بالکل ہی دیکھیں مختلف باتیں ذاتیات کی پہ ہیں۔ نہیں جائیے، گزارش یہ ہے نہیں، کہ ذاتیات دیکھیں نہیں، نہیں نظریات ہیں۔ آپ نے ایک بڑے مین مجھے یہ اسٹریم کتابیں چینل پر بتائیں جس میں یہ میری لکھا ہوا ہے حضرت میرے علی کے بارے پاس میں قرآن تھا۔ میں آپ کو لیکن بتاتا ہوں نا، ضروری سنیں، 12 بات دیکھیں سنیں، میرے یہ بارے آخری میں جملہ سن لیں۔ دیکھیں انہوں نے نہیں، میرے بارے میں اویس بھائی، آپ کے میری مین آخری اسٹریم بات چینل سن پر لیں۔ میرے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا کہ میں نے اللہ پہ سوال اٹھا دیا، رسول پہ اٹھا دیا، تو انہوں نے خود میرے بارے میں نا ایک سیکورٹی تھریٹ پیدا کر دیا فار نو ریزن۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کے نہیں ہوگی، آپ مجھ سے سوال کریں نا، آپ سوال کیا میرے فرقے کے بارے میں، سوال کریں میں کس فرقے پر ہوں۔ میں اب یہ کہہ رہا ہوں، آخری بات میری سن لیں، کہ انہوں نے، ان کے یہاں معصومین ہیں، ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ انہوں نے خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا ہے کہ اس غلو کے اندر انہوں نے گستاخی کی ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور تمہاری وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے الفاظوں پر غور کریں اور ان نہیں دیکھیں اب مجھے بولنے دیں نا، بات سنیں نا، اب بس میں آخر جی 60 سیکنڈ زیادہ بھی بولوں۔ دیکھیں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر قرآن کے صرف لفظوں کا ترجمے پہ بات کی جائے گی تو یہ جملہ میرا تھا کہ تو پھر تو کوئی مشرک آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اللہ کیوں اپنے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ تعظیم کے لیے بات کر رہا ہے، تو نبی کی بیٹی کی تعظیم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، روحنا، دیکھیں ہم نے اپنی روح کو بھیجا، تو جبریل کا وسیلہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، جبریل کو اللہ اپنی روح کہہ رہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ بات یہ ہے کہ تو پھر مریم کو دیکھیں اب مجھے بولنے دیں نا، اب سرکار مجھے بولنے دیں آپ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر موبائل کی آیت اس کی مثال ہے، اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے اور کوئی بھی نہیں دے پائے گا کہ نسانہ کا لفظ ہے اور ایک بیوی گئی تھی، انفسنا جمع کا سیکھا ایک مرد گیا تھا، تو یہ تو قرآن میں موجود ہے نا، ابھی باقی باتوں کو چھوڑیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے صرف ایک لفظ بنات کا جمع کا سیکھا اس لیے آپ تاریخ ثابت کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ میں ایک مانتا ہوں، آپ 4 مانتے ہیں، آپ 400 مانیں، میں آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا اس بات پر، میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں نا، اور میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی کہ آپ کو فلاں چیز پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، حالانکہ آپ نے مجھ پہ کہا کہ فلاں چیز کا مطلب پتہ نہیں ہے، یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، اب میں مختصر آپ کو مفتی صاحب اور ہزاروی صاحب کی بجائے گفتگو کر رہا ہوں۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجتہد ہیں یا کس فرقے سے ہیں، یہ ارریلیونٹ بات ہے۔ جی سوال بھی ہے، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، آپ سے بھی میں سند لے رہا ہوں، سب تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ جناب سیدہ محشر میں تشریف لائیں گی اور میں کہتا ہوں کہ بزرگ ہستیوں کو بھی نگاہیں جھکا لیں گے۔ جی بالکل، معاشر الناس غضوا ابصارکم حتی تمروا ابنۃ المصطفیٰ، ابنۃ المحمد، 2-3 لفظ ہیں کہ اے لوگو، صرف بزرگ نہیں، سب کے سب، یا معاشر الناس، جو بھی جس شخص پر بھی لفظ ناس شامل ہوتا ہے، انسان، ان سے زیادہ، اور ناس میں مرد اور دونوں شامل ہوتے ہیں، کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ مردوں کو تعظیم، مردوں کو جو جھکانے کا ہے وہ پردے کی وجہ سے، اور عورتوں کا سر جھکانا جو ہے وہ تعظیم کی وجہ سے ہے، حتیٰ تمروا ابنۃ مصطفیٰ، حتیٰ یہاں تک کہ محمد کی بیٹی گزر جائے۔ تو سیدہ کا تو مرتبہ یہ ہے، اور سرکار فرما رہے تھے کہ جناب خدیجہ اور جناب مریم سے افضل نہیں ہے، والدات ہیں، اس کا ہم تقابل کر بھی، وہ جملہ آپ نے فرمایا تھا، جناب خدیجہ کی بھی سردار ہے، میں جناب مریم کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا بالکل قائل ہوں کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے خواتین میں سے کہ جس کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا اطلاق نہ ہوتا ہو، خواہ وہ امہات المومنین ہوں، خواہ وہ صحابیات ہوں، اور یا گزشتہ انبیاء یا ان کے خاندان کے جو بھی، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب حوا، سب کے سردار جناب فاطمہ ہیں۔ اختلاف رکھنا ان کا حق ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں۔ شفاعت فرمائیں گی، اور یہ ہمارے ہاں صحیح ترین روایات میں ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ چونکہ بی بی کا لقب ہے فاطمہ، فاطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنے والی، روکنے والی۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے، کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے روکے گی اور اپنے لیے بغض رکھنے والوں کو جنت سے روکے گی۔ تو اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک، بی بی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں اپنے ہر چاہنے والے کی شفاعت کر کے اسے جنت میں نہ لے کے چلے جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں مسلمہ باتیں ہیں۔ باقی جو بات ہے نا مولا کائنات کے اللہ قرآن والی، میں نے ایک تاریخی واقعہ پیش کیا کہ وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ امام نے کیوں نہیں قبضے میں لے لیا، حکومت
کے اختیار میں آ چکا تھا، اور وہ جو انہوں نے بات کو ایشو بنایا کہ ڈر کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی نا، مشرکین سے معاہدہ کیا تھا، ڈر کے نہیں بیٹھ گئے تھے، حالات کی مسئلے کائنات کو نبی کی طرف آپ نہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، نہیں میں ایک تاریخی مثال، میں نے کیا صرف بی بی پاک پہ رہیں، میں آپ کو سرکار فضق آپ نے چھیڑا، بنائے نا، نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سرکار، ایک جملہ یہ آپ آخری 30 سیکنڈ اینڈ آئی ول کنکلوڈ۔ اللہ کے رسول کی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ انہی سیرت سے سیکھیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے سیکھیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول مشرکوں سے معاہدہ کر کے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، شیب ابی طالب بھی چلے جاتے ہیں، پھر اور بھی صلح حدیبیہ دیگر معاملات بھی ہیں، مکے میں بھی صلح کر رہے ہیں، بعد میں بھی صلح ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ڈر گیا تھا، وہ کائنات کا مالک ہے جو چاہے کر دیتا، انگلی کے اشارے سے چاند توڑ سکتا ہے تو انگلی کے اشارے سے وہ سب کر توڑ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ نہیں آپ خاموش نا، مجھے پلیز میری بات کرنا، نہیں میں مثال تو دوں گا نبی کی، نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں مثال دے رہا ہوں کہ حالات کی وجہ سے پیش نظر مصلحت کے تحت آپ خاموش رہیں تو یہ عیب نہیں ہے، یہ بزدل نہیں